کیا کر رہا تھا اس وقت اگر تیاری نہیں کر رہا تھا؟ آپ نے تو 90 دن میں کرپشن ختم کرنا تھا۔ انٹرا پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس کی 11 پارٹیز ہیں، ان کی بھی مختلف سمتیں ہیں۔ فضل الرحمان صاحب اصل جڑ ہے اس فساد کی۔ And a very warm welcome to the show. PDM کی سیاست جلسوں کے بعد اب حکومت کے خلاف ریلیز تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہی سب سے اہم سٹیپ ہے، مگر اس کے اوپر ابھی کوئی واضح حتمی جو ایک حکمت عملی ہے وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ سٹیپ کیا ہے؟ وہ سٹیپ ہے استعفوں کا۔ ریزگنیشن سی وہ واحد رستہ ہے جس سے ایک سنجیدگی کا اندازہ ہوگا پی ڈی ایم کی، اور کس حد تک جائیں گی، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام حدود پھلانگ لی، تو وہ ان استعفوں کے تھرو ہی پتہ چلنا ہے۔ مگر پیپلز پارٹی استعفوں کے معاملے پر مسلم لیگ نون سے ابھی تک متفق نہیں ہوئی۔ پہلے وہ دبے لہجے میں کہتے تھے، اب کھل کر کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنا آگے جانا ہی نہیں چاہتے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ملے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی اپنے بڑے نپے تلے انداز میں سمجھداری سے یہ جو آپشن ہے اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی ضمنی الیکشن اور سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے۔ آج یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ بلاول بھٹو نے وہ تمام نام بھی فائنل کر لیے ہیں جن کو وہ ٹکٹ دیں گے ضمنی الیکشن میں۔ سو اس حد تک تیاری ان کی ریڈی ہے۔ قمر زمان کارا نے کیا کہا اس سے پہلے وہ سنیے۔ جب یہ سٹیٹمنٹ آئی قائرہ صاحب کی تو انفارمیشن منسٹر شبلی فراز نے اس کو کہا کہ ہمیں اس کی ایکسپلینیشن چاہیے۔ شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ آپ نے کہا کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے اس حوالے سے، کیا کلیئرٹی آپ کو چاہیے اپوزیشن سے؟ دیکھیں، ہمیں تو کلیئرٹی تھی کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے، جو بھی یہ ان کا، ہم تو ناٹک کی اس کو نام دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ایک نیشنل انٹرسٹ میں کوئی تحریک چلائیں، عوام کی بہبود کے لیے، عوام کی انٹرسٹ کے لیے تحریک چلائیں، لیکن وہ ان کے اتنے کنفلکٹنگ آپس میں وہ تھے، ایجنڈاز تھے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ اسی بات پہ ہم اکثر زور دیتے تھے کہ اگر انہوں نے استعفے دینے ہیں تو پھر کلیئرلی استعفے دیں۔ حالانکہ استعفے ایک ایسی ان کی جو پوری حکمت عملی ہے، وہ لگتا تھا کہ اس کو بچے مینج کر رہے تھے، جو کہ ایکچولی بچے مینج کر رہے تھے، چاہے وہ مریم ہوں یا بلاول ہوں۔ لیکن جو ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، جو کہ پیپلز مسلم لیگ نون کی جو شہباز شریف ہیں اور جو زرداری صاحب ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ ایکچول تو لیڈ وہ کر رہے ہیں، اور وہ اس کے پی ایم ایل کے جہاں تک تعلق ہے اس میں شہباز شریف کا موقف کافی کلیئر ہے کہ وہ اس استعفوں کے فیور میں نہیں ہے۔ پھر اس طرح ہوتے ہوتے جب ان کے جلسے فیل ہوتے رہے تو یہ ان میں ان کی جو اندرونی جو اختلافات تھے یا جو تضادات تھے وہ زیادہ نمایاں ہونے لگے، اور اس میں یہ خاص طور پہ جب ان کے جلسے بری طرح سے ناکام ہوئے تو انہوں نے جو ریزگنیشن کا ایشو ہے اس کو بھی اس میں مختلف پارٹی سے مختلف آوازیں آنے لگیں۔ اس میں اگر یہ بات کی اجازت دیں شبلی فراز صاحب، ریزگنیشن پہ آپ اب کہتے ہیں کہ یہ ناٹک ہے، جبکہ آپ لوگ اس آپشن کو بھرپور طریقے سے اویل کر چکے ہیں، تو یہ تضاد نہیں ہے کہ اپنے لیے ایک بات تھی، اس وقت آپ اپوزیشن میں تھے، آپ کو لگا آپ مجبور ہیں، بند گلی میں یہی ایک طریقہ ہے، آج اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے تو اس کو کم سے کم اتنی عزت تو دیں کہ وہ واقعی ایک آپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو پہلے ہی رول آؤٹ کر دیتے ہیں کہ ہونا ہی نہیں ہے ایسا۔ دیکھیں تو وہ ہم اگر ہم وقت ثابت کر رہے ہیں نا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو استعفے دیے تھے، ہم نے تو سپیکر کو دیے تھے استعفے، ہم نے یہ نہیں ہے کہ پارٹی ہیڈ کے پاس جمع کرا دیے تھے۔ آج جو اسپیکر اسمبلی کے پاس آئے ہیں 2 اراکین مرتضیٰ جاوید عباسی اور سجاد اوان کا، ان کو تصدیق کے لیے طلب کر لیا ہے، جبکہ احسن اقبال صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ تو ایسے انٹرنیٹ پہ گھوم رہے تھے، وہ اصلی استعفے تھے ہی نہیں، اور یہی بات مریم اورنگزیب بھی کہہ رہی ہیں کہ پارلیمانی لیڈر کو دیے ہیں، اس لیے کیسے وہ بلا رہے ہیں، اسپیکر کیسے بلا رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں اس سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ جو مختلف پارٹیز ہیں ان کے درمیان جو مختلف آ رہے ہیں استعفوں کے بارے میں، اب یہ ظاہر یہ ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی، پرٹیکولر پارٹی لائک پی ایم ایل نون کے اندر بھی یہ جو اختلافات یا جو تضادات ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں۔
اب اگر جو میں نے بھی یہ اس سے میڈیا سے ہی سنا ہے اور دیکھا ہے میں نے کہ جس میں کہ ان کے دو ایک ادھر ہزارہ سے جو دو ایم این ایز ہیں انہوں نے استعفیٰ اپیرنٹلی اسپیکر کو دیا ہے. تو اور یہ بھی میں نے سنا ہے جس کی کہ میں ابھی تصدیق اس وقت نہیں کر سکتا بیکاز ظاہر ہے کہ مجھے اس وقت اس کا پورا جو سرکاری موقف ہے وہ اس کا علم نہیں ہے, لیکن میں اس کو ویریفائی کر دوں گا, کل کر دوں گا کہ جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسپیکر آفس نے یہ لکھا ہے کہ آپ اگر آئے نہ, کیونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم آپ کے استعفے قبول کر لیں گے. اب یہ جو ہے تو کلیئرٹی ہے ہماری طرف سے, اسپیکر کی طرف سے جو میسج گیا اگر یہ گیا ہے تو, اور ویسے بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ جی دیکھیں یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ استعفے دیں, لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے ہم ان راستوں سے گزر چکے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ یہ استعفیٰ دینا اور استعفیٰ لینا یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے. چاہے وہ جلسے ہوں, ہم سے بڑے جلسے کسی نے نہیں کیے, چاہے وہ لانگ مارچ ہو وہ ہم نے کیا, چاہے وہ دھرنا ہو ہم نے کیا, 126 دن کے لیے کیا. تو پرائم منسٹر صاحب اس معاملے میں بڑے کلیئر تھے کہ یہ جو ہے تو ایک بند گلی میں اپنے آپ کو لے جائیں گے, اور وہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئے ہیں. رائٹ, اگر اسی پہ اسپیکر نے جو کہا ہے اس پہ ہم پوچھ رہے ہیں. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مصدق ملک صاحب, مسلسل ریزگنیشنز کی آپ لوگوں نے لگائی ہے دھمکی, اب جب اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ میں کر لیتا ہوں ان کو ایکسیپٹ اگر آپ نہیں آتے 15 دنوں میں, تو پھر احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جینوئن نہیں ہے, مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے کہ اسپیکر کا استحقاق ہی نہیں ہے, یہ تو ہم نے ابھی پارلیمانی لیڈر کو جمع کرائے ہیں. تو سنجیدہ ہیں آپ ریزگنیشن کے لیے کہ نہیں؟ تو جی میں پہلے ذرا تھوڑی سی بات کر لوں. اس میں بات جو میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت جلسے جیسے کیے, کسی نے نہیں کیے, کچھ باتیں جو ہیں ان کی بالکل صحیح ہیں. مثلاً کسی نے پارلیمان کو کرین لگا کے دروازے نہیں توڑے اور پارلیمان پہ قبضہ نہیں کیا, یہ بالکل بات ٹھیک ہے. کسی نے سپریم کورٹ کے باہر ابھی تک قبریں نہیں کھودیں اور کفن نہیں لٹائے, استعفوں کی بات کریں, نہ باتھ روم بنائے نہ شلواریں ٹانگی. مصدق ملک, کسی نے ابھی تک پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کر کے جیسے غیر ملکی فورسز کرتی ہیں وکٹری کے نشان نہیں بنائے, کسی نے نہیں بنائے. کسی نے ابھی تک سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر کے اس پہ قبضہ نہیں کیا اور وفاقی حکومت کی کارروائی بند نہیں کی. کسی نے دگنی سے زیادہ چینی کی قیمت نہیں کی. کسی نے ابھی تک آٹا جو ہے اس کو مہنگا نہیں کیا. کسی نے 550% ادویہ کی قیمت مہنگی نہیں کی. کسی نے ٹرمینل موجود ہونے کے باوجود ایل این جی نہیں خرید کے بحران نہیں پیدا کیا کہ لوگوں کے چولہے بند ہو جائیں. کسی نے بجلی کی قیمت دگنی نہیں کی. کسی نے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ ہر چیز کا یہ بات کریں گے سوائے سوال جو آپ نے ان سے پوچھا ہے اس کا جواب نہیں دیں گے. یہ ان کا طریقہ کار ہے. یہ ایک رٹی ہوئی تقریر لکھی ہوئی ہے جس میں کہ یہ آپ جو سوال کریں گی اس کا سوال کا جواب نہیں دیں گے. یہ جائیں گے آپ کو اگر پشاور جانے تو یہ کراچی سے گھوم کے آئیں گے اور سوال کا جواب نہیں دیں گے. تو ان سے کہیں گے بات سوال کا جواب دیں اور سیریسنس دکھائیں. آپ ایک پولیٹیکل کلچر میں ہیں, ایک ڈیموکریسی میں کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ جو آپ سے سوالات پوچھے گئے ہیں آپ اپنے لیڈر کی طرح ان سے جو 2 سوالات پوچھے گئے تھے کہ یہ جائیدادیں آپ نے کیسی بنائی اور پیسے کیسے گئے, بجائے اس کا جواب دینے کے آپ ہمیں ایک انقلابی چے گویرا بن کے آپ ہمیں جمہوریت کی صفات بتا رہے ہیں, آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا نظام ہونا چاہیے. بھائی آپ سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیں آپ. مصدق ملک صاحب, یہ جو 2 لوگ ہیں ان کے استعفے کر لیں ایکسیپٹ اسپیکر صاحب کے نہیں کریں, یہ سوال ہے. لیکن ایک بریک پہ جانا پڑا ہے. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر. جی پہلی دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ جو بات میں نے اٹھا اینڈ ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت اپوزیشن کے استعفوں کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نظر آ رہی ہے اور بار بار اکسا بھی رہی ہے کہ اپوزیشن ابھی استعفے دے. ابھی آپ نے یہ بات شبلی فراز صاحب سے بھی سنی. حکومت اپوزیشن پر استعفوں کے لیے زور کیوں دے رہی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہتی ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے. اور جو حکومت
کی اپنی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے خود ہی بات کر دیا تھا. شبیر فراز صاحب, گورنمنٹ کا ایک پوزیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا سن بھی لیں گے, برداشت بھی کر لیں گے, اگر کوئی بہت جذباتی ہو کے استعفے دے رہا ہے تو ہم ان کو انکریج بھی نہیں کریں گے. آپ کا بالکل الگ کیوں طریقہ کار ہے؟ اپوزیشن میں بھی الگ تھے, گورنمنٹ میں بھی الگ, ایک اگریسو طریقہ کار. یہ ہے, اس کی وجہ بڑی سمپل ہے فریہ. وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کو کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ کرتی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جلسے جلوسوں کی بھی باوجود اس کے کہ کورونا کی جو سچویشن ہے, اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جن جگہوں پہ انہوں نے جلسے کیے ہیں وہاں پہ جو کورونا کی جو وہ ہے انفیکشن ہے وہ زیادہ پھیلی ہے, اور اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں کیونکہ ہم نے, عدالت نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں, کیونکہ اس وقت بات یہ نہیں, آپ سوچ لیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو ان پہ غصہ کووڈ کی وجہ سے؟ نہیں, کووڈ کی وجہ سے نہیں, ہمیں ان کی غیر ذمہ داری, بے حسی اور خود غرضی پہ ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایسے حالات میں جبکہ کورونا ہر طرف پھیلا ہوا ہے, یورپ وغیرہ میں آپ دیکھیں. ڈیو ریسپیکٹ شبیر فراز صاحب, آپ لوگ نے بھی استعفیٰ دیا, آپ نے بھی دھرنا دیا, اس کے بعد آپ واپس پارلیمنٹ میں آئے, تو کیا آپ ایکسپوز ہو گئے تھے؟ جیسے آپ کا حق تھا واپس پارلیمنٹ میں آنا, ان کا بھی بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. احتجاج کر کے واپس آ جائے پارلیمنٹ. نہیں, بہت بڑا فرق ہے فریہ. ایک تو یہ تھا کہ جو ہم نے جو احتجاج کیا, ہم نے پوری قانونی چیزیں پوری کر لی تھیں. ہم جو بھی ہمارے کمپلینس تھے جہاں جو کہ ہماری الیکشنز کے بارے میں تھے, ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے, ہم نے جتنے بھی فورمز تھے ان کو پہلے دروازہ کھٹکھٹایا, عدالت کا کھٹکھٹایا, اور پھر ہم نے اس چیز کو شروع کیا. نہیں, جو بھی تھا نہیں, بڑا فرق ہوتا ہے کہ دیکھیں نا, آپ پروٹیسٹ اس وقت کرتے ہیں جب آپ نے کچھ جو بھی قانونی ایک راستہ ہوتا ہے وہ سارے اس کو ایگزاسٹ کر کے اور پھر آپ جو ہے تو پروٹیسٹ پہ آتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی میرا وہ کوئی بات میں نہیں مان رہا تو بجائے اس کے کہ آپ میرے ساتھ مجھے قائل کریں, آپ جو ہے تو آپ نکل جائیں اور آپ سڑک پہ نعرے لگانے شروع کر دیں. یہ ہوتا نہیں ہے. بٹ اصل بات کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. ہم اس وقت بھی اکیلے کھڑے ہوئے تھے اور آج بھی ہم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. اور کس بنیاد پہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے, اور یہ حقیقت ہے, کہ ان پارٹیز نے خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان, یہ تین ایک کانسٹنٹ ایک وہ ہیں فیکٹرز ہیں پاکستان کے پچھلے, اگر آپ 30-40 سال کی حکومتوں کو دیکھ لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اس ملک کو بہت بری طرح سے چلایا بلکہ انہوں نے اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا. انہوں نے ان کے نیچے جو آپریٹ کرنے والے جو ان کے جو مافیاز تھے ان کی سرپرستی انہوں نے کی, جس کی وجہ سے ملک کو ایک انتہائی زیادہ نقصان پہنچا. اور اب اگر وہ آ رہے ہیں, ان کو ہم نے تو کہا ہے کہ آپ آئیں, جلسے بھی کریں, آپ جلوس بھی لے کے آئیں, آپ لانگ مارچ بھی کریں, آپ استعفے بھی دیں. استعفے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آخری آپشن ہوتی ہے. وہ انہوں نے شروع میں اناؤنس کر دی, کس سے شاید ان کا خیال تھا کہ ہم گھبرا جائیں گے اور ہم ایک دم ان کے جو پریشر, تو ہم نہیں گھبراتے, اس لیے کہ ہماری جو مورل سٹینڈنگ ہے وہ بڑی سالڈ ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ, یہ ہمارے جو مخالفت کر رہے ہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں, ان لوگوں نے اس ملک کا نقصان پہنچایا ہے. یہ وہ سوالات جو کہ عدالتوں نے اٹھائے ہیں. ایک ان کا جو لیڈر ہے وہ عدالت سے فرار کیے ہوئے ہے, نواز شریف, اس کو کورٹ نے ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہم نے تو نہیں ڈکلیئر کیا, عدالت نے کیا ہے. اب ایسا لیڈر جو کہ ایک طرف عدالتی مفرور ہو اور وہ دوسری جگہ پہ بیٹھ کے تقریریں کریں, ملک کے اداروں کے خلاف کرے, پھر ایسے ان کی جو ایک وہ حکمت عملی ہے اس میں ہر قسم کی چیز شامل ہے, جس میں کہ اب آپ دیکھیں نا ڈس انفو لیب ہے. ٹھیک, ڈس انفو لیب پہ ڈیٹیل میں آتے ہیں, لیکن جو ابھی آپ نے بہت ساری باتیں کی. مصدق ملک صاحب یہ سر بتا دیں کہ یہ دو شخصیات جو ہے ان کے استعفے قبول کر لیں اسپیکر صاحب کے نہ کریں؟ جی میں نے, آپ نے ابھی جو بریک لی اس میں کنفرم کیا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے کسی نے اسپیکر کو حتمی طور پہ کسی نے اسپیکر کو استعفے نہیں دیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اتنا بڑا پروگرام ہے تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی صحیح جانی چاہیے لوگوں تک. تو میں دوبارہ سے کنفرم کرتا ہوں کہ جو آپ نے بات کہی تھی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تمام پارٹی کے استعفے جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہان کو اس وقت دیے جا رہے ہیں,
اور اس کے بعد صادق ملک صاحب میں نے صرف کوٹ کیا ہے جو احسن اقبال صاحب نے کہا ہے, میں وہ بھی کلیریفائی کر دوں. بہت شکریہ کہ آپ یہ کلیئر کر رہے ہیں, یہ بہت ضروری کلیریفیکیشن ہے. مگر یہ بات اور دوسری بات میں ایک اور بھی کہ آپ کے قبول کر لیے جائیں گے کر دوں نا. جی کہیے, آپ کہیے, آپ کی میں بات کا جواب دیتا ہوں. نہیں, آپ کوئی دوسری بات کلیئر کر رہے تھے, وہ کر لیجئے. جی میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام پارٹی کے استعفے جو ہیں وہ صرف پارٹی کے سربراہان کو دیے گئے ہیں, بعض جگہوں کے اوپر ڈائریکٹلی اور بعض جگہوں کے اوپر جو ہمارے صدور ہیں پروونشل ان کو, اور وہاں سے جو استعفے ہیں جو پی ڈی ایم کا فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد جمع کروائے جائیں گے. تو یہ میں وضاحت چاہتا تھا کہ آپ کا پروگرام کیونکہ بہت وائڈلی دیکھا جاتا ہے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں. ٹھیک. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی نے استعفیٰ نہیں دیا ہے. سو اگر اسپیکر صاحب بھی کسی کنفیوژن میں ہیں یا سمجھ رہے ہیں یہ استعفے ان کو دیے گئے ہیں تو یہ اوتھینٹک نہیں ہے, یہ بات آپ نے کلیئر کر دی ہے. یہاں پر دھرنے کے حوالے سے کوئی بات آپ کو یقینی حتمی پتا ہو کہ ہم تب دھرنا دیں گے؟ جی ہاں, دھرنے کے متعلق جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا کام ہے جو تمام چیزیں جس پہ تھوڑے سے برہم ہو گئے میرے دوست, وہ میں اس وجہ سے کوٹ کر رہا تھا کہ یہ وہ پریشرز ہیں جن کی وجہ سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور لوگ باہر آ رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی ہے جس میں کئی چیزیں ہیں. پہلا دور جو تھا بڑے جلسے کرنے کا وہ ختم ہو گیا, وہ پہلا ہمارا اسٹریٹجک پلر تھا. دوسرا جو ہے, اب آپ نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ کی لیول کے اوپر ہم نے موبلائزیشن شروع کر دی, جس کا ایک آپ نے ایگزامپل دیکھی مردان میں کل, اور اس طرح کی ریلیز اب تمام پاکستان میں سب ڈسٹرکٹس میں چلائی جائیں گی. یہ ہمارا دوسرا اسٹریٹجک انٹینٹ ہے حکومت پہ پریشر ڈالنے کا کہ یہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کو فالو کرنے کے بجائے جو عوام کے مفاد میں پالیسیز ہیں ان کو اوپر ایکٹ کریں. تیسرا جو ہمارا جو اسٹریٹجک اینکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک لانگ مارچ کریں گے. اس کے بعد وہ لانگ مارچ اسلام آباد میں ختم ہوگی اور اسلام آباد کے اندر پھر دھرنا دیا جائے گا, اور یہ ہوگا وہ وقت جب ہم اپنے تمام استعفے جو ہیں وہ جمع کروائیں گے. اور اگر حکومت, جیسا کہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ بہت اچھے ہم کپتان ہیں اور مجھ سے اچھی کپتانی کوئی نہیں کر سکتا, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جیسے جیسے اپنا گول پوسٹ آگے پیچھے کرتے جائیں گے, ہم اپنی تواریخ اس کی مطابقت سے آگے پیچھے کرتے جائیں گے. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس وجہ سے ہمارے پاس جتنے بھی اسٹریٹجک ہمارے پاس جو کارڈز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لے کر دی ہیں, اور کچھ کارڈز ایسے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے لے نہیں کیے کیونکہ ان کے اوپر ابھی ہم بات چیت آپ ابھی نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کو پتہ چلے, مگر بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ اس کے علاوہ کیا کارڈز ہیں. مگر یہ ہمارے پاس کارڈز ہیں, اور جیسے جیسے یہ پولیٹیکل کھیل انفولڈ ہوگا, جیسے جیسے عوام کی غربت میں اضافہ ہوگا, جیسے جیسے حکومت نان رسپانسو رہے گی, جیسا کہ ایل این جی میں آج کل ہے, لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے. جب لوگوں کے چولہے نہیں جلیں گے اور کچھ آپ ان کے جو افسران ہیں وہ صرف ایل این جی خریدنے سے کتراتے رہیں گے کہ ہمیں کہیں نیب نہ پکڑ لے یا ڈیزل کی مافیا کے ہاتھ میں کھیلتے رہیں گے, تو ہمارا پروٹیسٹ تو جاری رہے گا جب تک ان کی پالیسیز نہیں بدلیں گی. جواب لے لیں کیونکہ مسکرا رہے ہیں شبلی فراز صاحب. آپ نے جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے اس کو کہتے ہیں جی ضرور ضرور, انہوں نے کہا کچھ کارڈ آپ کو پتہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. شبلی بھائی جی ان کے کیا کارڈ ہوں گے ان بیچاروں کی, تو یہ تو آلریڈی ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب کارڈ جو ہیں تو یہ کون سے والے ہیں, تو جو کارڈز انہوں نے اب تک دکھائے ہیں وہ تو دیکھیں ان کے جلسے ہیں بری طرح سے فیل ہو گئے. اب جو یہ ورژن دے رہے تھے نا, جو مصدق ملک صاحب جو دے رہے تھے ورژن کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم نے جلسے کیے, وہ فیز ختم ہوا, وہ فیل ہو گیا. اب ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ آ گئے ہیں, پھر ڈسٹرکٹ لیول سے یہ یونین کونسل لیول پہ آ جائیں گے. ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے روز بروز, کیونکہ رسپانس نہیں ہے, عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو مصدق ملک صاحب بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ سے جن کا تعلق ہے. اب اگر آپ اس میں آپ قاہرہ صاحب کے بیانات دیکھ لیں, آپ باقی لیڈران کے دیکھ لیں, تو ان میں تو کوئی ریلیونٹ ہے ہی نہیں. اگر کوئی ریلیونٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کیوں ریلیونٹ ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس نہ خیبر پختونخوا ہے, نہ بلوچستان ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان ہے, وہ
اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے شبلی فراز صاحب نے انفارمیشن منسٹر نے ڈس انفو لیب کا ذکر کیا تھا. ہم جانتے ہیں سی پیک کے خلاف جو مسلسل سازشیں ہیں بھارت کی, اس میں جعلی نیوز اور پروپیگنڈا کا یہ بڑا نیٹ ورک ہے جس میں بھارت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا. شبلی فراز صاحب, کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے انفارمیشن سے, سو یہ اس کو آپ فالو کریں گے, چیک کریں گے کہ کہاں کہاں پر یہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. واٹ ول یور منسٹری ڈو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بہت ہی میجر قسم کی ایک ہمیں تھا تو علم تو تھا, لیکن جس آرگنائز طریقے سے مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس بنائے ہوئے, پاکستان کے اداروں کے بارے میں, پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے میں, پاکستان کے عوام کے بارے میں ایک ایسی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی جس سے کہ دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ جی پاکستان تو ایک بہت ہی تو انہوں نے ایکسپوز کر دیا. اب ہمارا دیکھیں, اب ہم کہتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ میں کہتا چلوں کہ جو ڈس انفو لیب ہے, جو انڈیا کہہ رہا ہے, اور جو ان کو ہیلپ کون کر رہے ہیں, حسین حقانی ہیلپ کر رہے ہیں. حسین حقانی اس وقت سب سے بڑے ایڈوائزر ہیں نواز شریف صاحب کے بھی. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اور ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ یہ نیکسس کیا نیکسس ہے. آیا کوئی سیاسی مخالفت میں اس قدر بھی آگے جا سکتا ہے جس میں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے یا ان سے مشورے لے جو کہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی پوری جو ایک نواز شریف صاحب کے تو بہت سارے ایڈوائزرز ہوں گے. نہیں, بہت سارے ہوں گے, لیکن اس میں ایڈوائزر جو ہے تو جو حسین حقانی جیسے آپ کے ایڈوائزر ہوں گے تو ہم تو پھر یہی سمجھیں گے کہ جو ایڈوائزرز کی لسٹ ادھر بھی بہت لمبی ہے. پرائم منسٹر کے ابھی بھی بہت سارے ایڈوائزرز ہیں. آپ جب نہیں, ہم تو دیکھیں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے وہ بالکل بات کریں, لیکن کچھ لوگ اسٹیبلش لوگ ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں حسین حقانی کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں. حسین حقانی انڈیا جاتا ہے, حسین حقانی کس طرح سے پاکستان کو ملائن کرتا ہے. تو یہ تو ایک بات ایک پوری انٹرنیشنل سطح پہ معلوم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بالکل اب ایک بڑی ایک منظم حکمت عملی بنا رہے ہیں جس میں کہ ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ جو انڈیا ہے, جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے, وہ کس حد تک گر چکا ہے کہ اس نے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ایک پروگرام پہ جو ہے تو جو برطانیہ کی ریگولیٹری اتھارٹی نے انہیں 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی لگایا ہے, جنہوں نے کہ ارنب گوسوامی کو ایگزیکٹلی کہ انہوں نے ایک بہت ہی غلط پورٹری کیا ہے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو, جو مسلسل کیے جا رہے ہیں. تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے, ایک طرف ہم نے ادھر اپنے لوکل اس میں اس کو ایڈریس کرنا ہے اور پھر انٹرنیشنلی بھی ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے انڈیا کو ایکسپوز کریں. انڈیا کی جو بھی ان کی اس قسم کی جو کارروائی ہیں جو کہ ایک جھوٹ پہ اور ایک بدنیتی پہ مبنی وہ جو ڈس انفارمیشن ہے جس میں کہ وہ ہماری اکانومی کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, وہ ہماری ہر انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, تو we will go after them. رائٹ. تو اس میں مصدق صاحب ہمارے ساتھ ہو کے تو ہم ان سے پوچھیں گے جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی ہے. اب ہم آپ کی کارکردگی پر آ جاتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نئے تھے, ہم تیار نہیں تھے, یہی کہا مور اور لیس. ایک میں آپ کی نظر دلوانا چاہتی ہوں کہ ہم نے آج تھوڑی سی ریسرچ کی کہ آپ کی کابینہ میں کون کون ہے اور وہ کتنا سو کوئکلی ہم آپ کو یہ نام بتانا چاہتے ہیں. تقریباً 15-16 نام ہے. وزیر تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد پرویز مشرف کی کیبنٹ میں وزیر تجارت تھے. وزیر دفاع پرویز خٹک ماضی میں خیبر پختونخوا کے وزیر آبپاشی اور وزیر لیبر تھے. وزیر ہوا پاسی غلام سرور خان شوکت عزیز کی کابینہ میں وزیر لیبر اینڈ مین پاور رہے. وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر قانون رہے. زبیدہ جلال وزیر دفاعی پیداوار شوکت عزیز کی کابینہ میں وزیر تعلیم رہی. مخدوم خسرو بختیار وزیر اقتصادی امور ہیں. جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر مملکت خارجہ رہے. وزیر خزانہ حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ رہے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر نشکاری رہے. وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر مسلم لیگ نون کے دور میں 1993 میں پنجاب کے وزیر خوراک رہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ رہے, وزیر خارجہ رہے. وزیر بین صوبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا پیپلز پارٹی کے دور میں قومی اسمبلی کے اسپیکر رہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید انتہائی سینئر اور تجربہ کار شخص ہیں. وہ مسلم لیگ نون اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں کئی بار وزیر رہ چکے. اعجاز شاہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں سیکرٹری داخلہ رہ چکے. میاں محمد سومرو نگراں وزیر اعظم رہے. وزیر توانائی اور پیٹرولیم عمر ایوب جنرل مشرف کے دور میں وزیر مملکت خزانہ رہے. اور وزیر ریلوے اعظم سواتی بھی JUIF کی جانب سے 2 بار سینیٹر منتخب ہوئے. اس سے زیادہ کیا تجربہ چاہیے تھا آپ کو؟ دیکھیں,
بات تجربے کی نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ نے پرائم منسٹر کی یہ تقریر سنی ہو, اس کو ایک تو بڑے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو بائیڈن کی مثال تناظر میں, امریکن الیکشن کے تناظر میں مثال دی تھی, ایک طرف ان کا سسٹم ہے جس میں کہ ایک وزارت, ایک صدارت ختم ہوتی ہے, دوسری آتی ہے, تو ان کا ایک ٹرانزیشن ٹائم ہوتا ہے 2 مہینے کا, جس میں کہ بریفنگز دی جاتی ہیں. جو آنے والا نیا صدر ہوتا ہے, جس میں اس کیس میں بائیڈن تھے, حالانکہ وہ وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات جو وہ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہاں پہ, اور میں یہ بڑے اس سے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے نام لیے ہیں نا کہ ان کا یہ تجربہ تھا, وہ تجربہ اپنی جگہ پر ہے. اصل چیز جس کی خان صاحب بات کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہماری جو گورنمنٹ میں جو سسٹم ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا ان ریلائبل ہے. جس وقت ہم آئے تو جب خان صاحب نے کہا کہ بجلی کے فگرز کبھی ایک ہوتے تھے کبھی دوسرے ہوتے تھے, میں اس پہ سافٹ ہوں, اس لیے کہ ماضی کی حکومتوں میں کچھ خاص لوگ تھے جن کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی, اور وہ 10 15 سال اسی جگہ پہ ہوتے تھے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ جو انفارمیشن ہے وہ ایک ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی. تو جب نیا بندہ آتا تھا وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا تھا دوسرے بندے پہ کہ جو بھی اس کو فیکٹس اینڈ فگرز دے. آپ کی کوئی انسٹیٹیوشنل میموری ہے نہیں کسی منسٹری کی, آپ کی کوئی جو ڈیٹا ہے وہ ہے نہیں. کتنے عرصے تک غلط فگرز ملے آپ لوگوں کو؟ نہیں, ہمیں پاور میں غلط ملے. پاور میں آ کے کتنے عرصے تک ملے؟ پاور کا ہی پوچھ رہی ہوں. نہیں, پاور کا ہی بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پہ شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے کہ پوری انفارمیشن کو پاور کی غلط ملے. پاور میں ٹھیک ہے, یہ تو مصدق ملک صاحب بتائیں گے کیونکہ اس منسٹری کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مصدق ملک صاحب, آپ امریکن سسٹم کو بھی جانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2.5 مہینے ہوتے ہیں جب صحیح فیکٹس اینڈ فگرز مل جاتے ہیں. ان لوگوں کو نہیں ملے صحیح فیکٹس اینڈ فگرز. مصدق ملک صاحب کو آواز ہماری نہیں جا رہی. بٹ اگین I'll ask you this question کہ اگر 2.5 مہینے بھی ہوتے ہیں وہ جو جس میں مل جاتی ہیں, ٹرانزیشن پاور ہوتی ہے, آپ کو تو 2.5 سال ہو گئے ہیں. نہیں دیکھیں, 2.5 سال یا 2.5 مہینوں کی بات نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے, جو میں پوائنٹ جو پرائم منسٹر صاحب کہنا چاہ رہے تھے یا انہوں نے جو کہا وہ یہی ہے کہ ادھر انسٹیٹیوشنل میموری ہے نہیں, فیکٹس فگرز جو ہے وہ ان ویریفائڈ ہوتے ہیں, لوگ بیچ میں سے کام چھوڑ کے اور آگے چلے جاتے ہیں. میں آپ کو ایون بیوروکریسی لیول پہ بتا دوں, ایک سیکرٹری جو چینج ہوتا ہے دوسری منسٹری میں چلا جاتا ہے. This is your cabinet. اس میں شفقت محمود صاحب کو بھی ایڈ کر لیں. Doesn't matter, you know, the cabinet ministers, they don't, ان کے وہ اکیلے تو کام نہیں کرتے ہیں, وہ تو پوری بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. So bureaucracy was misguiding you. No, it's not that they were misguiding. The system has been destroyed. ابھی چینج ہوا ہے یا ابھی وہی سسٹم ہے؟ Obviously ہم یہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اب جو پرائم منسٹر صاحب نے جو منسٹرز کے ساتھ ایویلویشن کی بات کی ہے, اس کی بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ہر منسٹری میں, اور اتفاق سے میں وہ شخص تھا جس نے کہ 2018 میں نیشنل سینٹ میں یہ ریزولوشن پاس کروایا تھا کہ ہر منسٹری اس کا اپنا ایک ڈیٹا بینک ہوگا, اس کی ایک انسٹیٹیوشنل میموری کے لیے میکنزم ہوگا, سو دیٹ یو ایک آپ انفارم ڈیسیشنز لیں. یعنی اگر آپ کو پتہ نہیں, اب جس طرح انہوں نے کیا, نون والوں نے کیا کیا کہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے جی اتنے 1000 میگا واٹس بجلی ایڈ کر دی, وہ بجلی کی ہم کیپیسٹی پیمنٹ لے کے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. کوئی پراپر طریقے سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے اور سپلائی کیا ہونی چاہیے. اس پہ ہم جواب لیتے ہیں مصدق ملک صاحب سے. آئی ہوپ کہ ہمارا رابطہ ہو جائے. ہمیں ایک بریک پہ جانا پڑا ہے. وی ول بی رائٹ بیک. مصدق ملک صاحب کو اب ہماری آواز جا رہی ہے. مصدق ملک صاحب, ایڈوائزرز جو ہیں ڈس انفو لیب کے حوالے سے بھی آپ بات کریں. حسین حقانی صاحب کا ذکر کیا شبلی فراز صاحب نے, اور جو غلط فیکٹس اینڈ فگرز آئے اس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے نئی حکومت کو, یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب شبلی صاحب اس طرح کی یہ بغاوت کی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں حسین حقانی کی, لیکن چلیں انہوں نے کر دی, کوئی بات نہیں. حسین حقانی صاحب پاکستان کا بڑا نیگیٹو امیج تو دیتے ہیں, یہ بات تو صحیح ہے. جی, میں تو اسی لیے آپ کو جواب دینے لگا ہوں. مجھے یقین ہے کہ جب سکوت ڈھاکہ پہ عمران خان صاحب نے بیان جاری کیا تھا تو ان کے مشیر حسین حقانی ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے, اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ جب انہوں نے بھارت میں جا کے
بھارت کی سرزمین پہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بیان دیا تھا، جس کا کلپ آپ چلا سکتی ہیں، کیونکہ سکوتے ڈھاکہ والا تو چلانے والا بھی کلپ نہیں ہے، تو تب بھی ان کے کوئی نہ کوئی مشیر ہوں گے جن کو یہ حسین حقانی یا جو بھی نام دینا چاہیں۔ چلیں ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں۔ پچھلے سال جب یہ یونائٹڈ نیشنز میں گئے ہیں، امریکہ میں جا کے، امریکہ کی سرزمین پہ جب انہوں نے یہ بیان دیا عظیم الشان کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ادارے ہیں اور انہوں نے یہ دہشت گرد تنظیمیں بنائی، تو تب بھی ان کا کوئی نہ کوئی ہوگا ضرور، کوئی مشیر یا کوئی ایڈوائزر ہوگا حسین حقانی۔ ٹھیک ہے، بات تو کر لینے دیجیے، جی بات مکمل کر لیں، یو کین سے کہ وہ ویسے نہیں۔ جی مصدق صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ باتیں جو ٹیلی ویژن پہ چلائی نہیں جا سکتی، وہ باتیں اگر عمران خان صاحب کریں تو وہ وفادار، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں تابع دار، اور اگر کوئی یہ کرٹیسزم کرے کہ ہر ایک کو اپنے آئین کی حدود میں رہنا چاہیے اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد جو آئین سے تجاوز کرے اس کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا چاہیے، تو وہ غدار۔ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک بات کرنے پہ زیادہ سخت اور بری بات کرنے کے اوپروں کے خلاف بات کرنے پہ ایک صاحب وفادار اور تابع دار اور دوسرے غدار، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو عمران خان صاحب آ کے کہیں کہ میں نے وہ سب غلط کہا، عوام سے معافی مانگے اور اداروں سے معافی مانگے، تو پھر تو یہ تو بغاوت کا مقدمہ ہم پہ دائر کریں، یا جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ ان کے مشیر کون تھے جب یہ تمام گفتگو ہو رہی تھی، جس کے کلپس آپ کے پاس موجود ہیں۔ رائٹ، اس وقت کون مشیر سے سوال آیا؟ دیکھیں میں پہلی بات تو یہ کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جا کے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، انہوں نے صرف جو نیشنل اسمبلی میں جو تقریر کی ہے جس میں کہ ساری دنیا کو باور کرایا ہے کہ اسلاموفوبیا کے بارے میں، ناموس رسالت کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، جو انہوں نے جس بہترین طریقے سے جو کہ کبھی کسی پرائم منسٹر نے نہیں کیا تھا، یہ تو پرچیوں سے پڑھ کے جو ہے تو بات کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو نواز شریف کی بات کی انہوں نے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں تو کس منہ سے کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں مصدق ملک صاحب کہ آپ کے لیڈر تو عدالت سے مفرور زدہ ہیں، قانون کی پاسداری تو آپ کر نہیں رہے ہیں، آپ سے قانون نے سوالات پوچھے ہیں، قانون نے آپ کو مفرور قرار دیا ہے، آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں۔ آپ